القرآن المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمداللہ ایک بار پھر زندگی میں وہ موسم بہار یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ، جس کی 12 تاریخ کو دو عالم کے داتا، ہم سب کے آقا، سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ اللہ نے وہ بابرکت مہینہ دیکھنا ہمیں نصیب کیا۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، یہ رب تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو نہ میں، نہ آپ، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ درخت، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہ ہوتا۔ حدیث میں آیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو نہ تو ہم آسمان کو بناتے، اور اسی میں مزید الفاظ ہیں، نہ پھر زمین کو بناتے، حتیٰ کہ نہ اپنا رب ہونا ظاہر کرتے۔ یہی وجہ ہے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ بڑی محبت بھرے انداز میں فرماتے ہیں، حضور کی نعت شریف پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے ہم سے اجتماعی عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ ماقبل امتوں پر جو عذابات ان کے معاصی کی بنا پر آئے، ان میں وہ معاصی یا وہ گناہ جو انفرادی حیثیت میں تھے وہ ہمارے درمیان کثرت کے ساتھ اور اجتماعی حیثیت میں پائے جاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ رب تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب کرے باوجود اس کے کہ حبیب مکرم آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو حضور کی موجودگی وہ اس امت سے اجتماعی عذاب کے دور ہو جانے کا ذریعہ اور باعث بن گئی ہے۔ تو جب ان کا صدقہ اور ان کی موجودگی اور ان کی نسبت دوری عذاب، دفع عذاب کا باعث ہے، تو یقیناً ان کی نسبت جب قبر میں لے کر پہنچیں گے تو یقیناً یہ نسبت وہاں پر بھی کام آئے گی، اور قبر کے اندر جو اندھیرا اور جو برزخ اور جو انسان کی روح سیاہیاں ہوں گی، لیکن رسول اللہ کی نسبت کام آئے گی، قبر کے اندر روشنی اور اجالا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ قبر میں حب شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر تھی
چراغ لے کے چلے، یعنی حضور کی محبت کا جب داغ دل پہ لے کر قبر میں جائے گا انسان، تو یہ نسبت وہاں پر یوں کام آئے گی کہ قبر تو اندھیری تھی لیکن یہ چراغ وہاں پہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہی نسبت ہوگی جو میدان محشر میں کام آئے گی، وہ میدان محشر کہ جہاں پر باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو ماں کی فکر نہ ہوگی، لیکن وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوگا، وہ اپنے امتیوں کو تلاش کرتے ہوں گے۔ وہ امتی جو انہیں پل صراط پر، کہیں میزان عمل پر، جو میدان محشر میں جگہ جگہ اپنے محبوب آقا کو تلاش کرتے اور پکارتے ہوں گے، وہ ان کی داد رسی فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تم ہی میں سے رسول آ گئے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بیچ میں جو اوصاف بیان کیے، بعد میں موقع ملا تو اس پہ کلام کریں گے، لیکن جو آیت کی آخر میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مسلمانوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، مومنین کے لیے مہربان بھی ہیں، رحمت والے بھی ہیں۔ حضور کی مہربانی، رسول اللہ کی رحمت، رسول اللہ کی شفقت اپنی امت پر کیسی ہے؟ امتی کسی بھی حال میں ہو اور کسی بھی مقام پر ہو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ جب وہ اپنے محبوب آقا کو پکارتا ہے، جب پکارے، جہاں پکارے اور جس حال میں پکارے، ان کی نسبت کام آتی ہے، اور وہ اپنے امتیوں کی فریاد رسی فرماتے ہیں، اپنے امتیوں کی داد رسی فرماتے ہیں۔ اور اس فریاد رسی اور داد رسی کے اندر یہ ضروری نہیں کہ امتی وہ انتہائی نیکوکار ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسے کریم آقا ہیں کہ اگر کوئی گناہگار خطاکار بھی ان کے دربار میں آ جائے تو وہ اس کو ٹالا نہیں کرتے، بلکہ ان کے رب نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے اور امتیوں کو ان کے دربار میں پہنچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو یا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ رب جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ رب جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ رب جو خطاؤں کو مٹانے والا ہے، وہ خطاؤں کو دور کرنے اور معافی کی قبولیت کے لیے اپنے بندوں کو اپنے حبیب کے دربار میں بلا رہا ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں آؤ۔ اور اپنے حبیب کو ہی اس نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جب آپ کی بارگاہ میں منگتا، کوئی سوالی، کوئی جھولی پھیلا کر، کوئی دامن پسار کر، کوئی التجائیہ انداز میں آ جائے، لا تنہر، اس کو جھڑکیے گا مت، اس کو لوٹائیے گا مت، اس کو پھیریے گا مت، بلکہ ہم نے آپ کو تو قاسم نعمت بنایا ہے، آپ کو جو خزانے نعمتوں کے عطا کیے ہیں، اے حبیب وہ خزانے میرے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور عطا کے لیے میں نے آپ کو دستے عطا کیا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے بانٹتے چلے جائیے، میرے خزانے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے پاس جو آئے، جو مانگنے آئے حبیب اس کو عطا فرما دیں، کیونکہ یہ آپ کا دربار ہے جہاں سے آپ کے امتیوں کا خالی لوٹنا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، بلکہ آپ کے دربار کو تو اتنا بلند کر دیا ہے، اگر امتی آئے اس کو تو ملے گا ہی، اگر کوئی جانور آئے تو آپ کے دربار سے ہم اس کو بھی عطا کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، نہ صرف اصحاب بلکہ درخت ہوں، پتھر ہوں، جانور ہوں، پرند ہوں، چرند ہوں، سب اپنی فریادیں حضور کی بارگاہ میں کہا کرتے ہیں۔ وہی آقا ہیں جن کے بارے میں ہم نے عرض کیا، رب نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس رسول آ گئے، اور ان رسول کے لیے اس نے ہمیں جو ادب اور جو طریقہ بتایا اور جو حکم ہم پہ لازم کیا
وہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے حبیب پر خوب صلاۃ اور خوب سلام پڑھو۔ اب جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا، سلام پڑھنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے باعث بلندی درجات ہے۔ عبادت کی مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، تلاوت قرآن ہے، اور ان عبادتوں کو جب بندہ نیت خیر کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہیں، اور اگر نیت خیر نہ ہوں تو عبادتیں مردود ہو جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیے، درود پاک یہ کہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فقہا نے فرمایا اس کو جس طرح ادا کیا جائے، جس حال میں ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے حبیب کا ذکر ہے، اور وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بڑا پسند کرتا ہے۔ بلا تمثیل انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، انسان کو اپنے متعلقات سے الفت اور انسیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی پسندیدہ چیز ہے اور کوئی اس کی تعریف کرے، آپ کو اچھا لگے گا۔ اب وہ تعریف چاہے انتہائی عمدہ الفاظ میں کرے یا تعریف ٹوٹے پھوٹے انداز میں کرے، تعریف بڑے انہماک سے کرے یا بے توجہی کے ساتھ کرے، حقیقت اور اصل تو یہ ہے کہ وہ تعریف کر رہا ہے، وہ آپ کی محبوب شے کی جانب متوجہ ہے، وہ آپ کی انسیت والی چیز کا نام لے رہا ہے۔ تو بلا تمثیل جب ہم اپنی منظور شدہ شے کے ذکر کو پسند کرتے ہیں تو بلا تمثیل رب تبارک و تعالی اس نے تو اپنے حبیب سے وہ محبت فرمائی ہے کہ جہاں میں کوئی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، نہ کسی کو وہ الفت ہو سکتی ہے، نہ وہ محبت ہو سکتی ہے۔ تو جب اس کے حبیب کا کوئی ذکر کرے، اس کے محبوب کا کوئی ذکر کرے تو وہ رد نہیں فرماتا، ہر حال میں قبول ہی قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے حبیب کے ذکر کی صورت بطریق درود اگر ہو تو اس پر وہ انعامات کی بارش برساتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس کے محبوب پر درود پڑھ لیا جائے تو وہ 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اب بندے نے چند لمحے اپنی زبان کو ہلایا ہی تو تھا، اب وہ بے وضو بھی ہو سکتا ہے، بے وضو بھی ہو سکتا ہے اور باوضو بھی، وہ توجہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بے توجہی کے ساتھ بھی، وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور سرسری طور پر بھی۔ لیکن چونکہ اس نے اپنی زبان کو حرکت دی، اس کے حبیب کا ذکر کیا، کوئی شرط نہیں لگائی گئی اس میں، بس چونکہ ذکر کیا ہے 10 درجات بلند کر دے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے خدا اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ درود پڑھنے والے کا پستی میں آنا یہ خدا کو منظور نہیں ہے۔ درود پڑھنے والا پستی میں رہے یہ خدا کو منظور نہیں ہے۔ جو درود پڑھ رہا ہے وہ پستی میں نہیں رہ سکتا، وہ بلندی کی طرف جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ جن کے ذکر کو خدا نے بلند کر دیا ہے اس نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ پیراشوٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں یا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں تو جہاز نے اوپر کی طرف ہی جانا ہے نا، اس نے نیچے تو نہیں آنا جب اس کے فلائی کا وقت ہے۔ تو درود جو پڑھ رہا ہے وہ پستی کی طرف کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس نے بلندی کی طرف ہی جانا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول خدا کا ذکر کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ذکر کتنا کیا جائے، ذکر کب کیا جائے۔ میں اور آپ تو بڑے کمزور ہیں، ہماری زبانیں، ہماری آنکھیں، ہمارا ذہن، ہمارے ہاتھ یہ موبائلوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔
ہمارے ہاتھ تسبیح سے خالی ہیں، ہماری زبان ذکر سے عاری ہے، ہماری فکر کا محور اور سوچ کا محور وہ مدینے کی یادوں سے خالی ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قربان جائیے ان کی بلند فکر کے اور ان کے طرز عمل کے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت ابی بن کعب حاضر ہوتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابی بن کعب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی دعا میں اتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر چکا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بڑھا لیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اپنی دعا میں اب میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ آقا نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر اور بڑھا لیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں دعا میں نصف کے علاوہ مزید حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بڑھا لیں تو اور اچھا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، عرض کیا حضور بس میں آپ پہ درود پڑھوں گا، اپنی دعا کے وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو یہ تیرے سارے دکھ اور سارے غموں کے لیے کافی ہے اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا۔ یعنی حضور پہ درود پڑھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سارے غموں کے لیے، سارے دردوں کے لیے یہ درود پڑھنا دوا بن جائے گا۔ ہمیں چونکہ احساس نہیں ہے، اگر آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچیں یا آپ اپنے آپ سے ہی سوال کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تم کتنا درود پڑھتے ہو، تو ممکن ہے جواب آئے میں تو 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ تو اس 100 مرتبہ پڑھنے کو ہم نے بہت سمجھ لیا۔ ممکن ہے جواب آئے میں تو 313 پڑھتا ہوں، ہم نے اس کو بہت تصور کر لیا۔ جواب آئے میں تو 500 پڑھتا ہوں، شاید ہم نے اس کو بہت تصور کر لیا۔ جواب آئے 1000 پڑھتا ہوں، تو ممکن ہے ہم نے اس کو اپنے لیے بہت تصور کر لیا۔ مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم دعا کی جگہ مجھ پہ درود ہی پڑھتے رہو تو یہ تمہارے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہ درود پڑھنے والے کو رب تعالی مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے، پڑھنے والا تو ہو۔ تو یہ تو ایک ہمارا اپنے آپ سے مکالمہ تھا کہ بندے تو کتنا پڑھتا ہے۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور وہ آپ سے پوچھے بیٹا درود پاک پڑھا کرو، یا بولے درود پڑھا کرو، آپ کہیں تو میں تو پڑھتا ہوں، وہ تعداد پوچھ لے، آپ کو بتانا پڑ جائے کہ میں 300 بار پڑھتا ہوں، اور آگے سے وہ کہیں 3000 کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا بولیں 3000 کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر فوراً خیال آئے گا ہاں پڑھ تو سکتا ہوں 3000 بار، پڑھتا اس لیے نہیں کہ غفلت ہے۔ ہم بولے ہم 100 بار پڑھتے ہیں، وہ بولے تو 1000 بار کیوں نہیں پڑھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود پاک ہے نا، 1000 بار کیوں نہیں پڑھتے؟ تو خیال آئے گا یار پڑھ تو سکتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتا؟ تو یہ جو کیوں نہیں پڑھتا، یہ جو سوال ہے اس کا جواب بھی میرے اور آپ ہی کے پاس ہے۔ یا تو میں غفلت میں ہوں، یا بیکار کاموں میں مبتلا ہوں۔ یہ ابتلا کب تک رہے گا؟ یہ غفلت کہاں تک جاری رہے گی؟ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے بے برکتی گھر گھر موجود ہے۔ 4 کمانے والے ہیں، 6 کھانے والے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ 6 کمانے والے 6 کھانے والے تب بھی پورا نہیں ہوتا۔ بے برکتیوں کا وہ دور دورہ ہے، اناج پورا نہیں ہوتا، کچن نہیں چلا پاتے، گھر کے اندر ناچاقی ہے۔ گھر میں بندہ آتا ہے سکون کے لیے، لیکن جب گھر آئے تو بے سکونی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی۔
سوتے ہیں تو سوتے میں بھی سونے کے بعد بھی تھکن کا ہی احساس رہتا ہے. ڈپریشن ساتھ نہیں چھوڑتی. نہ تو روح پرسکون ہے، نہ قلب اطمینان میں ہے، نہ ذہن مطمئن ہے. اضطراب کی کیفیت مستقل طاری ہے. یہ بے چینی کہاں سے جائے گی؟ یہ بے قراری کہاں سے دور ہوگی؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے نا. آقا نے فرمایا کہ تم یہ درود اگر پڑھتے ہو اس طرح تو تمہارے سب غموں اور سب دکھوں کے لیے کافی ہو جائے گا. آج ہم کس کس طرح کے دکھ میں مبتلا ہیں. کوئی اولاد کے دکھ میں مبتلا ہے، اولاد نافرمان ہے. کوئی اولاد کے دکھ میں مبتلا ہے، اس کا روزگار نہیں لگتا. کوئی اولاد کے دکھ میں یوں مبتلا ہے کہ اولاد ہی نہیں ہے. دکھ تو ہے. غم کس کس طرح سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے، کوئی قرض داری کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے، کوئی گھریلو ناچاقی کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے موقع نہیں مل پاتا. کہ کوئی نہ کوئی غم تو انسان کو گھیرے ہوئے ہے. یہ غم میری اور آپ کی ایفرٹ سے ختم ہونے والے نہیں ہیں. میں اور آپ لاکھ کوششیں کر لیں، اپنا اسکیجول بنا لیں، اپنے ان غموں کو، اپنی زندگی سے اس کرب کو ہم نے اکھاڑ کر پھینک دینا ہے. اگلے دن ایک اور غم کھڑا ہوا ہوگا تیار. زندگی نام ہی اس کا ہے. لیکن جینے کا مزہ اسی وقت آتا ہے کہ جب بندہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. یاد محبوب چیز ہی ایسی ہے کہ جو دنیا کے غموں سے نجات دلا دیتی ہے. ذکر محبوب نعمت ہی ایسی ہے کہ جو دنیا کے غموں سے بے فکر کر دیتا ہے. اور درود پڑھتے وقت کمال یہ ہے کہ جب بندہ درود پڑھ رہا ہے تو اس پہ رحمت نازل ہو رہی ہے. تو پہلی نعمت تو اسے یہ ملی، اس کی ڈپریشن جائے گی، اس کی بے سکونی جائے گی. درود پاک پڑھنے والوں کا چہرہ یہ خود بتاتا ہے کہ یہ درود پڑھتا ہے، یہ ذکر کرنے والا ہے. درود پڑھنے والے کی زبان کی تاثیر الگ ہوگی. اس کا لب و لہجہ، اس کی گفتگو کا انداز اور اس کے الفاظ کی مٹھاس بتائے گی کہ یہ رسول اللہ پہ درود پڑھنے والا ہے. یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں. یہ تو وہ دنیا کی آسائشیں ہیں جو رب تبارک و تعالی نے درود پڑھنے والے کو عطا فرما دی ہیں. قیامت کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. تو اگر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، تمنا تو یہ ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں، لیکن حضور کا قرب پانے کے لیے کتنا درود پڑھا. ہماری زندگیوں کے اندر درود کی تعداد کتنی ہے روزانہ کے اعتبار سے. اور اگر زندگی آگے اگر ہم دیکھیں 20 سال 25 سال 50 سال تو درود کی کاؤنٹنگ اگر ہم کریں تو زندگی میں کتنی مرتبہ ہم درود پڑھ چکے ہیں. کیا 1 کروڑ بار درود پاک پڑھا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا 1 کروڑ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ ہم بابا ہیں؟ کوئی ہم پیر فقیر ہیں جو 1 کروڑ درود پڑھیں گے؟ یہ ہر امتی کے لیے ہے. حضور نے تو فرما دیا قریب وہی ہوگا جس نے زیادہ پڑھا ہوگا. تو کروڑ پڑھنے والے سے 10 کروڑ پڑھنے والا زیادہ قریب ہوگا. ہم تو کروڑ سے گھبرا گئے. 1 کروڑ درود پڑھوں گا میں تو بھائی 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ اس کے مقابلے میں 50 کروڑ پڑھنے والا زیادہ قریب ہوگا. کیونکہ رسول اللہ نے تو شرط بیان فرما دی، جو یہ کرنے والا ہوگا وہی قریب ہوگا. قربت کا معیار اور قربت کی شرط وہ درود کو رسول اللہ نے قرار دے دیا ہے. لیکن ہم اور دیگر کام کر لیتے ہیں لیکن درود پاک نہیں پڑھ پاتے، اپنی زبان کو نہیں ہلا پاتے. کم از کم زندگی میں اتنا تو ٹارگٹ بنائیں، مرنے سے پہلے 12 کروڑ درود پاک پڑھ کے مرنا ہے. شیطان کہے گا یہ کیسی باتیں چل رہی ہیں، 12 کروڑ ہم کر سکتے ہیں بھائی؟ کیا 12 کروڑ درود کون پڑھے گا؟ سب ہو جاتا ہے. محبت کی بات ہے، دیوانگی کی بات ہے. ابھی مدینہ پاک حاضری تھی تو سید الشہداء حضرت
امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ عنہ کے روضے پہ حاضری ہوئی قدمین میں، اور وہاں پر جو برکات نازل ہوتی ہیں وہ جانے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ تو کاشف الکربہ ہیں، آپ کا نام اور آپ کا وسیلہ ہی وہ مشکلات کو دفع کرنے والا ہے۔ تو قدمین میں حاضر تھا، تو وہاں حبشہ کا ایک شخص وہ ایک بڑی سی تصویر لے کر بیٹھا ہوا تھا لکڑی کی، اس سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، اتنی بڑی تصویر لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو جو عمل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنا عمل اتنی آسانی سے تو ظاہر کرتا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو درود ایک ایسی نعمت ہے اس کو بتاتے ہوئے کوئی ہچکچاتا نہیں کہ میں درود پڑھ رہا ہوں۔ اب اس شخص کا معمول یہ، کیونکہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سید الشہداء پر حاضری کا سلسلہ رہا، تو وہ ایک مخصوص ٹائم تھا آ کر وہ عربی حبشہ کا وہ وہاں پر بیٹھتا تھا، اور اس نے تسبیح رکھی ہوئی تھی بڑی سی، وہ تسبیح پڑھتا تھا۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ سید الشہداء کے قدموں میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا، چونکہ میلاد کا موسم ہے، میلاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ آپ کے حبشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کے موقع پر کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ بتایا، ہم تو رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں شیوخ موجود ہوتے ہیں، وہ حضور کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، حضور کے معجزات، حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، حضور کے نام پر کھانے کھلائے جاتے ہیں، درود کی محفلیں سجا کرتی ہیں۔ پھر آپ یہاں پر، اس سے پوچھے یہاں پر آ کر آپ کیوں بیٹھتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا یہ عمل ہے یہاں پر آ کر بیٹھنے کا۔ پھر اس نے کہا میں بیٹھتا ہوں تو کون سا کمال کرتا ہوں؟ یہ امیر طیبہ کا دربار تو وہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے اولیاء آ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، پھر ہم اس کو بتایا کہ الحمدللہ پاکستان میں تو لوگ اولیاء سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم بھی اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے سلسلہ پوچھا کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے یا نقش بند ہے؟ اس کو بتایا سلسلہ قادریہ ہے۔ تو اس نے کہا آپ سلسلہ قادری کی بات کرتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دربار پر آپ مجھ سے پوچھتے ہو میں آ کر یہاں اتنی بڑی تسبیح لے کر روزانہ کیوں بیٹھ جاتا ہوں؟ وہ کہتا ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے آئے 6 مہینے امیر طیبہ کے قدموں میں بیٹھے رہے آ کر۔ تو میزان میں نے اس نے کہا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ بات مدینے کے رہنے والوں میں مشہور ہے۔ آپ مجھ سے کتاب کا حوالہ کیوں مانگتے ہو؟ جو مدینے کے رہنے والے ان سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدینے آئے تو امیر طیبہ کے قدموں میں 6 مہینے بیٹھ کر انہوں نے یہاں پر چلہ کشی کی۔ اب یہ جو تسبیح اور تسبیح کے اوپر حضور کا نام لینا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں نا بس زندگی یہی اسی طرح گزار دو، لیکن یہ اہل مدینہ، آپ ان کی زندگیوں کے اندر جو نعمت دیکھیں گے وہ نعمت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اہل مدینہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے سا اور مد میں برکت عطا فرما دے۔ آپ کو دنیا کے کسی شہر میں وہ سکون نہیں ملے گا جو مدینہ پاک میں آپ کو سکون ملے گا۔ کیوں؟ مدینہ وہ بستی ہے جتنا درود مدینے میں پڑھا جاتا ہے شاید ہی دنیا میں کہیں پڑھا جاتا ہو، کیونکہ وہ جگہ اور مقام ایسا ہے کہ اس مقام پہ اگر انسان پڑھے نہ پڑھے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، ہر چراغ مسار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو یہ درود یہ تو زندگیوں کو بدل دیا کرتا ہے، انقلاب برپا کر دیا کرتا ہے، چہروں کو روشن کر دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیا کرتا ہے، دل کو ایمان کو نکھار دیا کرتا ہے، بس شرط یہ اپنے آقا کا ذکر کیا جائے۔ لیکن ہماری زندگیاں میرے بھائیوں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میں نے تو آپ کو عرض کیا کاش کوئی نیت کرے دیوانہ ایسا کہ ہم نے مرنے سے پہلے 12 کروڑ مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر اقبال کا نام سنا ہوگا، اقبال سے کسی نے پوچھا آپ کے اشعار کے اندر یہ تاثیر کہاں سے آ گئی؟ اور بھی تو لکھنے والے لکھتے ہیں، قلم ان کا بھی ہوتا ہے، سیاہی ان کی بھی ہوتی ہے، الفاظ ان کے بھی قلم سے نکلتے ہیں۔
الفاظ ان کے بھی قلم سے ترتیب پاتے ہیں، لیکن وہ تاثیر کا تیر بن کے دلوں میں پیوست نہیں ہوتے، نہ وہ معرفت اور اس آگاہی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جو اقبال تیرے قلم سے نکلنے والے اشعار بیان کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، پھر جو تو بولے وہ ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ تو محمد کا ہو جا، شرط یہ ہے کہ تو ان کا وفادار ہو جا۔ تو اقبال نے کہا کمال میرا کچھ نہیں ہے، کمال پھر نام محمد کا ہے۔ میں نے ان اشعار کو لکھنے سے پہلے اور اس قلم سے الفاظ کو مرتب کرنے سے پہلے اپنی زبان کو بڑا ہلایا ہے اور کم سے کم کروڑ مرتبہ رسول اللہ پہ درود خوانی کی ہے۔ یہ تاثیر وہاں کی ہے۔ تو آج جو ہم بے تاثیر اور ہمارے گھر بے برکت ہے میرے بھائیوں، خدا را اپنے گھروں کی بنیادوں کو برکتوں کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے درود پاک پڑھیے۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، 3-4 دن گزر گئے ہیں، 12 تاریخ تک اگر ہو سکے 40,000 درود پاک کا ختم شریف کر لیں اپنے گھروں کے اندر۔ روزانہ آپ 4,000-5,000 درود پاک پڑھیں گے، تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں۔ نمازیں 5 ٹائم آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کوئی رہ جاتی ہے قضا پڑھیں، اللہ سے معافی طلب کریں، لیکن ان 5 دنوں کے اندر درود پاک پڑھنے کو لازم کر لیں اپنے اوپر، اور اس کی برکت سے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے نمازی بھی بنا دے، قرآن کا قاری بھی بنا دے، مجھے اپنے مصطفیٰ کی شریعت کا متبع بھی بنا دے۔ یہ وہ کمال نعمت ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اور بالخصوص جمعے کو درود پڑھتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، اس کا نام بھی مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج جمعے کا دن ہے، آج سے ہم نیت کر لیں اگلے جمعے تک اگر روزانہ 5-5 ہزار بھی درود پاک کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ 35,000 درود پاک تو ہو جائیں گے۔ 12 تاریخ کو 5,000 بار پڑھیں گے، 40,000 بار درود پاک ہو جائے گا۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ پورا کر لیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، حضور میں بڑا کمزور ہوں، گناہوں کا انبار ہے، اور اگر مجھے امید ہے تو آپ کی شفاعت سے ہے، حضور بس روز حشر شفاعت فرما دیجئے گا، حضور میری لاج رکھ لیجئے گا، بس یہ شفاعت ہو گئی تو سمجھیے ہماری بگڑی بن گئی۔ ورنہ میدان معاشر میں حضور نے تو فرمایا میرے قریب مجھ سب سے زیادہ وہی ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو لوگ لاکھوں کروڑوں پڑھ کے ان کا قرب پا چکے ہوں اور جب میدان معاشر میں پہنچے تو ہم کہیں بہت ہی دور پڑے ہوئے ہوں، پھر افسوس ہو کاش زندگی میں ان پہ درود پڑھتے رہتے، موقع ملتا پڑھتے رہتے، موٹر سائیکل چلاتے پڑھتے رہتے، گاڑی چلاتے پڑھتے رہتے، نوکری پر آتے جاتے پڑھتے رہتے، جب موقع ملتا رسول اللہ پہ درود پڑھتے رہتے تو آج یہ دوریاں نہ ہوتی بلکہ رسول اللہ کے قرب میں حاضر ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پر درود پڑھنے کی نعمت خاصہ عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ میلاد میں رسول اللہ پر خصوصی درود خوانی کی نعمت عظمی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔